أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بالرازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ حجر، اس سورہ میں قوم سمود، قوم حجر کا ذکر آیا ہے، اسی وجہ سے حجر کا نام رکھا گیا ہے۔ اور بعض آیات میں اور اس کے مضمون سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اوائل بعثت، یعنی جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، اعلان رسالت کیا، اسی اوائل کے اعتبار سے سورہ نازل۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں، مزے کریں، اور طویل آرزویں انہیں غافل بنا دیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کافروں پر حجت پوری ہو گئی ہے، یہ قابل ہدایت نہیں ہے، انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے
کہ یہ لوگ بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، ان کی آرزویں پوری ہوں یا نہ ہوں لیکن انہیں عذاب ملے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی ہے کہ فلاں اس مدت میں اتنے سال یہ بستی رہے گی، اس بستی کے اندر جتنے لوگ ہوں گے نیک ہوں گے یا برے ہوں گے، اگر یہ برائی پہ رہیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اگر اچھے ہو جائیں گے تو عذاب ٹل جائے گا ایک معین مدت تک۔ کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی نہ پیچھے رہ سکتی، یعنی ہر قوم کا ایک صحیفہ عمل ہوتا ہے جس میں اس قوم کی مدت حیات درج ہوتی ہے، مہلت برائے عمل اور عمل کے مطابق اجل کی بنیاد پر ہے، یعنی جس کو جتنی مہلت دی جا رہی ہے اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے، عمل اچھا ہے تو اسی اعتبار سے اس کو چنا جائے گا اور اس کو موت اسی اعتبار سے آئے گی۔ پھر فرمایا کافر لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے یقیناً تو مجنون۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام انبیاء اور رسول کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے سابقہ باپ دادا نے نہیں کی تھی، نہ کسی نے ایسی سنی ہے، آپ آئے اور ایسے کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ کہہ دیجیے ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ کن حق کے ساتھ ہی نازل کرتے اور پھر کافروں کو مہلت نہیں دیتے۔ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تقریباً اکثر رسولوں ان کی امت نے یہی مطالبہ کیا کہ اپنے دعوے نبوت میں تصدیق فرشتوں کو حاضر کرو۔ فرشتوں کا نزول امتحان کے لیے نہیں ہے بلکہ نتیجہ امتحان کے موقع پر آتا ہے۔ امتحان لیا گیا رسول اللہ تمام انبیاء اور رسول نے جیسے امتحان لیا، اللہ کی طرف سے امتحان ہوا اور امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو ذات پروردگار فرشتوں کو عذاب الہی دے کر اپنا عذاب دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ ان پر عذاب نازل کرو۔ پھر فرمائے ذکر کو یقیناً ہم نے یہ اتارا ہے اور بے تاکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہیں نہ مذاق اڑایا ہو، ٹھیک ہے، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں، ان کے دل میں سے گزرتا ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے، عقل میں لگتی ہے، دل میں بھی آ جاتی ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی روش پر بھی یہی رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہو، یہ پہلے بھی صاحب کبھی ایسے ہی کرتے رہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آسمان کے دروازے کھول دوں کہ آؤ یہ جناب جنت ہے، آؤ نیکی ہے، تو یہ پھر بھی نہیں آئیں گے، تو یہی کہیں گے ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا، ہم پر جادو کیا گیا۔ یعنی جب حق راستہ مل جاتا ہے اور حق کو حقیقت کی رفت چڑھنے پڑتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سارا کا سارا ہم پہ جادو ہے، اور بے تحقیق ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دی، دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی، ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا۔ یعنی یہ شیطان کی طاقت کو کم نہیں ہے، شیطان بہت بڑا طاقتور ہے، وہ زمینوں پہ گھومتا ہے، آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ادھر ادھر سب کچھ جا سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو دور کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور یہ عموماً احادیث میں ایک ہے اور روایات میں، اور یہ چیز ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا، انسان نے فضا میں تو قدم رکھا، آسمان میں اسرار موجود نہیں ہے جو چلایا جا سکے۔ مفسرین نے یہاں پر کہا ہے کہ بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ انسان جب ترقی کرتے، جیسے آج کل ترقی ہو گئی کہ انسان آسمانوں سے عبور کرتا ہوا اور چاند پہ جا کے قدم رکھ چکا ہے۔ زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز اگائی ہے، یعنی زمین سے اگنے والی تمام چیزیں ایک معین مقدار تک ہوتی ہیں، جیسے کہ گندم کی اتنی فصل ہے، چاول اتنی دیر تک رہتا ہے، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں زمین سے جو نکلتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں۔ اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست یعنی رہنے کا فراہم کیا، ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ بہت سارے حشرات ہیں، پرند چرند ہیں جو جناب رہتے ہیں، سمندروں میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ خود ان کے
رزق و روزی کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کریں۔ یعنی خزانہ قدرت سے مرحلہ خلقت میں آنے کو نزول سے تعبیر، یہ نزول اندھی بانٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک مقررہ حد تک معین مدت، جیسے کہ بچپن ہے، بچپن سے پھر لڑکپن آ جاتا ہے، پھر نوجوانی آ جاتی ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، پھر ایک معینہ مدت تک صحت ہے، بیماری ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت، یہ ایک مخصوص مدت تک۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب بانٹ دیا ہے اور سب کو یوں دیا جا رہے، نہیں، یہ معین مدت تک دی جا سکتی ہے۔ اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائی ہیں، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، ورنہ تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے، کہ اللہ جناب وقفے سے بارشیں برسے۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں، کہ ہم نے اس کو خلق کیا اور ہم ہی اسی کے مالک ہیں۔ کوئی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ نے خلق کیا اور کسی کو وارث ہمارا بنا دیا، نہیں، وارث بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اور بے شک ہم تم سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں، پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کا رب ہی ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا، علم والا ہے، یعنی قیامت والے دن۔ بے شک ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار کردہ خشک مٹی سے پیدا کیے، اور اس سے پہلے ہم لو یعنی گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کر چکے ہیں۔ اور وہ موقع یاد رکھو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میرے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ بس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں کہ جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأضينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم۔ اب جیسے ہی شیطان نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا نکل جا اس مقام سے کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے، تجھ پر تا روز قیامت لعنت ہے۔ کہا میرے رب پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک تو مہلت دے دے۔ فرمایا تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، اور معین وقت کے دن تک۔ یہ جو مہلت دی ہے، علماء مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان بڑا عبادت گزار تھا اور ملائکہ کے درمیان بھی ایک مقرب، فرشتوں میں سے بہت مقرب ہو چکا تھا، قابل عزت تھا، اور اللہ نے اسی کے اجر میں اس کو مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا میرے رب چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے، یعنی تو نے بہکایا ہے، اللہ اکبر، لہذا میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا، سب کو ضرور بے ضرور بہکاؤں، ان میں سے سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے میں کروں گا آپ گمراہ، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو تیرے ہو جائیں گے، جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی، سوائے ان بہکے ہوئے افراد کے
جو تیری پیروی کریں گے، ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے، یعنی تو بھی اور تیرے ساتھ چلنے والے، تیرے پیچھے چلنے والے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دے۔ ادھر اہل تقوی یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی و امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جائے۔ ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے۔ وہ برادرانہ طور پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ اے رسول، میرے بندوں کو تو بتا دو کہ میں بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی یقیناً بڑا دردناک عذاب ہے، کہ جہاں میں غفور الرحیم ہوں، جہاں تمہیں بخش سکتا ہوں، لیکن اگر جس کو نہیں بخشوں گا اس کو سخت عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب دوں گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے تقوی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنی حمایت میں لیے اور محرمات میں مبتلا ہونے سے بچایا ہے، اور خوف خدا کو دلوں میں جاگزین کر یعنی رکھ دیا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے۔ کس قدر رحمت و شفقت ہے اس آواز میں کہ میرے بندوں کو بتا دو، یعنی غفور ہوں میں، رحیم ہوں میں۔ بہت بڑی خوبصورت انداز میں فرمائے، انی ان الغفور الرحیم، نہایت درگزر کرنے والا مہربان ہوں، یعنی گناہ گاروں کے لیے سرمایہ امید اور رجا ہے۔ اور انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے تو ذات پروردگار اسے معاف کر دے۔ ایک سوال ہے کہ ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا، یعنی مومن بعض اوقات یہاں دنیا ہے لڑ پڑتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں، رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک نفرت سی رہتی ہے، دشمنی رہتی ہے کہ اس نے مجھے فلاں جگہ ایسے کہا تھا، ایسے کیا تھا۔ یہ وہ اللہ کہتا ہے وہ ہم ختم کر دیں گے، اور وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی دشمنی یا کینے کی بو نہیں آئیں گی، اور بڑے ہی محبت انداز میں رہیں گے، خوش رہیں گے، اور بڑے ہی احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے۔